باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما امام المنتظر الحجة الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات پڑھیں محمد آئیے مل کے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد مومنین کی حاجت روائی کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد امام زمانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد اپنے دلوں کو نورانی کرنے کے لیے اللہم صلی علی خداوند متعالی آپ کا اس فرش عذاب تشریف لانا اپنی عبادت کا اہتمام فرمائے اور بانیان مجلس عامر حسن اور ان کے بھائی جنہوں نے مجلس کا یہ انعقاد کیا ہے پروردگار عالم اسے قبول فرمائے اور ان کے جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے جو بھی حاجات ہیں آپ مومنین کے اور ان کی باب الحوائج کے صدقے میں ان تمام حاجات کو پروردگار عالم پورا فرمائے صلوات پڑھیں پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے ہمارے ساتھ میں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے مجلس ہے اور وقت بھی بہت مختصر ہے میں نے تقریباً آدھے گھنٹے میں آپ کی ذمہ تمام کرنی ہے اس کے بعد ماتم ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی تو بہرحال فرصت کم ہے امام کے حوالے سے چند عرائض پیش کروں گا آپ شاید انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے اس سے پہلے کہ وہ عرائض عرض کروں ایک حدیث امام کی چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے مل کے صلوات پڑھیں محمد چند حدیثیں میں نے نوٹ کی تھی لیکن بہرحال ایک ہی حدیث پڑھنے کا موقع ملے گا دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے کہ عقل مند ہو اور عقل مند کو پسند کرتا ہے انسان عقل کو انسان دوست رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس کے ذریعے سے انسان کو عقل مند کہا جائے اور اس کی عقل میں ترقی ہو اور انسان کی عقل کامل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے طریقے کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ضروری ہے کہ ان سے وہ راہ اور طریقہ پوچھا جائے کہ جن کو پروردگار عالم نے عقل کل قرار دیا ہے پوری کائنات کی عقلیں اگر جمع ہو جائیں تو پھر بھی ان کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے عقل کل کا لقب محمد وال محمد کے لیے قرار دیا ہے لہٰذا
اگر وہ بتائیں کہ انسان کی عقل کامل کیسی ہوتی ہے، انسان کی عقل مکمل کیسی ہوتی ہے، انسان کی عقل ترقی کیسے کرتی ہے، یا دوسرے لفظ میں یہ کہوں کہ اگر ہم پہچاننا چاہیں کہ کون عقل مند ہے اور کون عقل مند نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ عقل کیسے آتی ہے یہ بھی اہل بیت بتائیں گے، اور کس کو عقل مند کہا جاتا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے۔ کیا دنیا والے جن کو عقل مند کہتے ہیں وہی عقل مند ہوتے ہیں، یا دنیا سے ہٹ کر کوئی معیار ہے جس کے مطابق ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کون عقل مند ہے اور کون عقل مند نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے دنیا کی نگاہ میں کوئی انسان عقل مند ہو لیکن اللہ اور محمد و آل محمد کی نظر میں وہ انسان عقل مند نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ دنیا کی نگاہ میں ایک انسان بیوقوف ہو، ایک انسان نادان کہا جائے، ایک انسان کم عقل کہا جائے، لیکن آل محمد کی نگاہ میں وہ عقل مند شمار ہو۔ توجہ نا آپ کی؟ تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ آل محمد کے بتائے ہوئے طریقے سے پتا چلے گا کہ کون عقل مند ہے، کون عقل مند نہیں ہے، کس کی عقل کامل ہے، کس کی عقل کامل نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عقل کے کمال کو بیان فرمایا کہ عقل کیسے کامل ہوتی ہے، اور یہ صفتیں اگر کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ سمجھ جاؤ کہ وہ عقل مند ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے امام کی؟ طویل حدیث ہے، جناب حشام مولا کے صحابی ہے، حشام ابن حکم بہت مشہور معروف صحابی ہیں، اگر موقع ہوا تو کبھی خود ان کی ذات پر بھی ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ جناب حشام ابن حکم حدیث نقل کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا کان امیر المومنین علیہ السلام یقول، امیر المومنین سے نقل حدیث کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میرے جد نے یہ ارشاد فرمایا ما من شیء عبد اللہ بہ افضل من العقل، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے افضل کوئی شے خلق نہیں کی۔ کیا عقل سے بہتر کوئی شے اللہ نے خلق نہیں کی۔ وما تم عقل امرئ حتی یکون فیہ خصال شتیٰ، فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں یہ چند خصوصیتیں، چند خصلتیں نہ ہوں۔ یہ علامتیں ہیں، اگر کسی میں یہ علامتیں آ جائیں تو سمجھ لو کہ اس کی عقل کامل ہے، اس کی عقل مکمل ہے۔ اب ہم اور آپ، میں اور آپ دونوں اس حدیث کو امام کے سنتے ہیں اور اپنے عقل کو تولتے ہیں کہ ہماری عقل اس حدیث کے مطابق کامل ہے یا نہیں، کتنی ہماری عقل کامل ہے، کتنی ابھی کامل نہیں ہوئی، کتنی ابھی ضرورت ہے۔ اب امام نے علامتیں بیان فرمائی کہ اگر یہ علامتیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کی عقل کامل ہے، وہ انٹلیکٹ ہے، وہ انٹلیکچوئل پرسن ہے دنیا کے اندر بھی اور اللہ کے نظر میں بھی۔ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 الکفر والشر منہ مأمونان، فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے کفر کی اور شرارت کی امید نہ ہو، اس سے توقع نہ کی جائے، کفر کی توقع نہ کی جائے اور شرارت کی توقع نہ کی جائے۔ مثلا ہم کہیں کہ بھئی یہ کافر نہیں ہو سکتا، یہ مومن ہے، اب یہ کافر نہیں ہو سکتا، کفر اختیار نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 امام فرماتے ہیں اس سے شرارت کی توقع نہ کی جائے، یعنی اس کا وجود اور اس کی ذات معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر لوگوں کے درمیان ایسی ہو کہ اس سے کسی قسم کی شرارت ظاہر نہ ہوتی ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک علامت یہ ہے کہ اگر کسی میں کفر کی توقع نہ ہو اور شر کی اور شرارت کی توقع نہ ہو تو یہ ایک علامت ہے عقل مندی کی۔ نمبر 1 والرشد والخیر منہ مأمولان، فرماتے ہیں کہ دوسری علامت یہ ہے کہ رشد اور بھلائی، نیکی اور بھلائی کی اس سے امید کی جائے۔ اگر کسی سے نیکی اور بھلائی کی امید کی جاتی ہے تو سمجھو کہ وہ انسان عقل مند ہے، اس میں عقل کامل ہو چکی ہے۔ لوگ اس سے خیر کی امید کرتے ہیں، لوگ اس سے بھلائی کی امید کرتے ہیں، لوگ اس سے شر کی امید، شرارت کی امید نہیں کرتے۔ وَفَضْلُ مَالِهِ مَبْذُولٌ، اگر کوئی انسان اپنا اضافی مال، اللہ نے اس کو رزق دیا، اس کو مال دیا، اس نے کمایا، اس نے محنت کی اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کیا، اپنی ضروریات کے اوپر خرچ کیا
اور جو اضافہ ہو گیا، جو ایکسٹرا اس کے پاس مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اگر ایسی علامت کسی میں پائی جائے تو سمجھو کہ وہ عقل مند ہے، کہ جو اپنا اضافی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وَفَضْلُ قَوْلِهِ مَكْفُوفٌ، فرماتے ہیں کہ تیسری علامت یہ کہ اگر کوئی انسان فضول باتیں نہیں کرتا، فالتو باتیں نہیں کرتا، بے مقصد اور لا یعنی باتیں نہیں کرتا، تو سمجھ جاؤ کہ وہ عقل مند ہے، اس میں عقل مندی کی علامت ہے۔ اگر کوئی انسان فضول باتیں کرتا ہے، کبھی ادھر کی ماری کبھی ادھر کی ماری، فضول باتیں جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی حاصل نہیں، نہ دنیا کے لیے مفید ہے نہ آخرت کے لیے مفید ہے، بس وہ یکیا کرتا رہتا ہے، تو سمجھو کہ اس کے بعد عقل نہیں ہے۔ جو ضرورت کے مطابق بات کرتا ہے، لا یعنی فضول باتیں نہیں کرتا، سمجھو اس کے پاس عقل آ گئی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نصیبہ من الدنیا القوت، فرماتے ہیں کہ دنیا میں سے وہ فقط اتنا ہی لیتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے، زیادہ کی لالچ اس کو نہیں ہوتی۔ مال و دولت اتنا ہی اس کو چاہیے جتنا زندگی گزار سکے، عزت کی زندگی گزار سکے، اتنا ہی اس کو چاہیے، اس سے زیادہ اس کو ضرورت نہ ہو، فقط ضرورت تک محدود رہے، سمجھو وہ عقل مند ہے، اس میں عقل کی علامت پائی جاتی ہے۔ لا یشبع من العلم دہرہ، ایک اور علامت امام نے فرمائی عقل مند کی، فرماتے ہیں کہ علم سے کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اگر تم دیکھو گے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو اتنا علم پسند کرتا ہے، علم، تعلیم، ایجوکیشن اتنی پسند کرتا ہے کہ ساری زندگی بھی اس میں صرف کر دے، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اگر ایسا آدمی ہے تو سمجھو وہ عقل مند ہے۔ اور جو اس کے برعکس ہو، جو علم سے رغبت نہ رکھتا ہو، جو تعلیم سے رغبت نہ رکھتا ہو، جو ایجوکیشن سے رغبت نہ رکھتا ہو، جو دینی معلومات سے یا دنیا کی معلومات سے اس کو رغبت نہ ہو، نہ عالم دین سے پوچھے، نہ عالم دین سے سوال کرے، نہ اس کے پاس آئے نہ جائے، تو سمجھو کہ اس کی عقل کتنی ہے۔ امام فرماتے ہیں جو اس کا پیٹ علم سے نہ بھرے وہ عقل مند ہے۔ پھر فرمایا الذل احب الیہ مع اللہ مع العز مع غیرہ۔ بھئی ہم فضائل تو بڑے سنتے ہیں اہل بیت کے، لیکن یہ وہ حکمتیں ہیں آل محمد کی کہ جو ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں، جو حقیقت میں ہمارے لیے مفید ہیں۔ فضائل جب آپ بیان کرتے ہیں آل محمد کے تو یہ تو فقط ان کی فضیلت ہوئی، ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ اہل بیت کے بیانات سنتے ہیں تو یہ ہمارے فائدے کے ہیں، یہ اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے نزدیک اگر اللہ کے لیے ذلیل ہونا پڑے، خدا کی خاطر، دین کی خاطر، اہل بیت کی خاطر اس کو ذلیل ہونا پڑے، تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا ذلیل ہونا اس کو زیادہ محبوب ہو اللہ کے غیر کے علاوہ اگر اس کو عزت ملتی ہو۔ اگر اللہ کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ کہیں سے اس کو عزت مل رہی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ رہ کر وہ ذلیل ہو رہا ہے تو اس کو یہ ذلیل ہونا زیادہ پسند ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ عقل مند ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں التواضع احب الیہ، فرماتے ہیں کہ تواضع، جھکنا اور انکساری کی حالت اس کو پسندیدہ ہو، وہ اس کو پسند کرتا ہو، تکبر کو پسند نہ کرتا ہو، تواضع کو پسند کرتا ہو، انکساری کو پسند کرتا ہو، اگر اس میں کسی میں یہ علامات ہے تو سمجھو وہ عقل مند ہے۔ اس کے بعد ہم فرماتے ہیں کہ یستکثر القلیل المعروف من غیرہ ویستقل کثیر المعروف من نفسہ، فرماتے ہیں کہ اگر کسی غیر سے، اگر کسی دوسرے سے اس کو کوئی نیکی ملے، کوئی بھلائی کرے اس کے ساتھ، اگر وہ بھلائی کم بھی ہو تو اس کو وہ زیادہ سمجھے، اور جب کسی کے ساتھ خود بھلائی کرے تو اس بھلائی کو بہت کم سمجھے، جب دوسرا بھلائی کرے تو اس کو بہت زیادہ سمجھے، جب کسی کے ساتھ وہ خود بھلائی کرے تو اس کو بہت کم سمجھے۔ اگر کسی میں یہ علامت دیکھو تو سمجھو وہ عقل مند ہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنی بات کو تو کہے کہ میں نے تو اتنا احسان کیا اس کے ساتھ، میں نے تو اتنی بھلائی کی، میں نے تو اتنا پیسہ دیا، میں نے اس کی فلاں شادی کروائی، میں نے اس کو گھر بنا کے دیا، میں نے فلاں کام کیا، اپنے کام کو، اپنی محنت کو جو مدد کی اس کو بہت زیادہ سمجھے اور اس کی کسی بھلائی کو بہت معمولی سمجھے، تو یہ عقل مند نہیں ہے۔ اپنی بھلائی کو دوسرے کے ساتھ کم سمجھے اور اس کی بھلائی کو اپنے ساتھ زیادہ سمجھے۔
اس کے بعد وہاں فرماتے ہیں صلوات پڑھیں محمد والے وَيَرَى النَّاسُ كُلُّهُمْ خَيْرًا مِّنْهُ وَإِنَّهُ شَرُّهُمْ فِي نَفْسِهِ۔ امام فرماتے ہیں کہ آخری علامت فرمائی امام نے، فرماتے ہیں کہ وہ کوئی انسان اگر اپنے آپ کو دوسروں سے پست سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھے تو سمجھو یہ عقل مند ہے۔ جو اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے تو سمجھو کہ یہ عقل مند ہے۔ اور اگر اس کے الٹ ہو، کوئی انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھے، کہے کہ میں بڑا نمازی، میں بڑا عبادت گزار، میں بڑا مومن، میں فلا فلا فلا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو سمجھو کہ وہ عقل مند نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کم سمجھو اور دوسروں کو اب سے بہتر سمجھو۔ آخر میں فرماتے ہیں وہ تمام الامر، اور اگر کسی میں یہ ساری علامتیں آ جائیں تو یہ اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب دیکھیں کتنی حکمت آمیز امام کی باتیں ہیں، کتنی راہ گشا ہے ہماری زندگی کے لیے۔ کوئی انسان عقل مند ہونا چاہتا ہے، عقل کو ترقی دینا چاہتا ہے تو یہ علامتیں اپنے اندر پیدا کرے، یہ خصوصیتیں اگر انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو امام کی نظر میں وہ عقل مند کہلاتا ہے، چاہے دنیا کے نظر میں دیوانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر دنیا کی نظر میں وہ عقل مند ہے تو وہ امام کی نظر میں عقل مند نہیں ہوگا، وہ مکار کہلاتا ہے، وہ مکار کہلاتا ہے۔ جیسے امام علیہ السلام نے معاویہ کے بارے میں فرمایا کہ مولا کی خدمت میں آ کر کہا کہ مولا معاویہ بڑا عقل مند ہے، امام نے فرمایا کہ نہیں، عقل مند وہ نہیں ہے، عقل مند دیندار ہوتا ہے، معاویہ عقل مند نہیں، معاویہ مکار ہے، مکاری کو عقل مندی نہیں کہا جاتا۔ یہ معیار ہے جو امام نے فرمایا کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ اگر انسان اپنے وجود کو اللہ کے لیے وقف کر دے، اپنے کردار کو اللہ کے لیے وقف کر دے، وہ عقل مند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بس وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ امام کا نام موسیٰ ہے، ساتھ امام کا نام موسیٰ، اور اس سے پہلے بھی ایک موسیٰ گزرا ہے جو موسیٰ نبی تھا۔ توجہ نا آپ کی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ اپنی قوم کو نجات دی فرعون سے، اور پھر وہ دریا پار کر کے جب نکل گئے، اور واقعہ پورا یاد ہے آپ کو، سنا ہوا ہے آپ نے، اللہ نے ان کو کوہ طور پر بلایا۔ پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا، اس کے بعد 40 راتوں کا وعدہ ہوا۔ توجہ نا آپ کی، جب جناب موسیٰ واپس آئے تو جناب موسیٰ نے کیا دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ جن کو انہوں نے ہدایت کی تھی اللہ کی پرستش کے لیے، ان کو تیار کیا تھا، اب دیکھا کہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب قرآن مجید نے اس کو نقل فرمایا، جناب موسیٰ نے جیسے ہی دیکھا، جناب موسیٰ اتنے غصے میں آ گئے کہ وہ جو اپنی کتاب کے لوح لے کر تختیاں لے کر آئے تھے، اللہ کے جو اپنے تورات کی جو تختیاں تھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ جو لے کر آئے تھے جب ان کے ہاتھ میں تھی، ان کو جب غصہ آیا تو جناب موسیٰ نے وہ تختیاں غصے میں زمین پر پھینک دی، اور قرآن نے نقل فرمایا کہ جناب موسیٰ غضبناک ہوئے اپنی قوم کے اوپر، اور جناب صلوات پڑھیں محمد، وہ جناب ہارون کی داڑھی کو پکڑا اور کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ ان کی سنبھال کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ کیا ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ غصے میں آ کر جناب موسیٰ نے وہ تختیاں تورات کی زمین پر پھینک دی، اور قرآن نے اس کو جناب موسیٰ کو غضبان کہا ہے، غصہ کرنے والا موسیٰ۔ لیکن جس کی آج مجلس ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ والکاظمین الغیظ، امام موسیٰ کاظم کہتے ہی اسی کو ہے جو غصے کو پی جائے، غصے کو پی جانے والے کو کہا جاتا ہے کاظم۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے متقیوں کی جب صفتوں کو نقل فرمایا ہے تو فرمایا کون سے متقی؟ الذین وہ متقی کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں چھپ کر بھی، اور جب ان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں۔ دوسری علامت ان کی یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، نہ فقط غصے کو پی جاتے ہیں بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، بے شک پروردگار عالم
احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب موسیٰ کا لفظ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جناب موسیٰ، نبی کا بھی نام موسیٰ اور جناب ساتویں امام کے امام موسیٰ کاظم کا نام موسیٰ۔ اب یہاں پر ایک عالم دین نے ان دونوں ناموں کی تشریح فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ عرب سوریانی زبان میں موسیٰ کا جو لفظ ہے یہ دو لفظوں سے بنا ہے، منہ اور سا۔ منہ جو ہے اس کا مطلب ہے پانی، سا کا مطلب ہے لکڑی۔ موسیٰ لکڑی والا، پانی والا موسیٰ، لکڑی اور پانی والا موسیٰ، توجہ نا آپ کی۔ تو جناب موسیٰ کی جو تشریح کی، کیوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ جناب موسیٰ کا معجزہ تھا عصا، جو لکڑی سے بنی تھی۔ پھر اس لکڑی کو یا پتھر پر مارتے تھے تو پانی نکلتا تھا، یا سمندر پہ مارتے تھے تو دریا کے اندر راستے بنتے تھے۔ تو جناب موسیٰ کا معجزہ لکڑی اور پانی سے مربوط تھا، لہٰذا جناب موسیٰ کا جو نام ہے وہ منہ اور سا سے بنا ہے۔ اور پھر ایک عالم دین نے اس بات کو اپنے انداز سے بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند جملے اس کے عرض کروں تاکہ بات میری مکمل ہو جائے۔ کان فی اسم موسیٰ سریان و شجر والماء، فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے اندر پانی اور لکڑی کی تاثیر تھی، ان کے نام کے اندر لکڑی اور پانی کی تاثیر تھی۔ لذا کان یضرب العصا لجریان الماء، اسی لیے جناب موسیٰ جب لکڑی کو پتھر پر مارتے تھے تو اس سے پانی نکلتا تھا۔ وَأَمَّا فِي اسْمِ مُوسَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، لیکن جو موسیٰ آل محمد کا موسیٰ ہے اس کے نام کی تشریح فرماتے ہیں کہ جو آل محمد کا موسیٰ ہے، ظاہر ہے کہ موسیٰ میں پہلے میم ہے، پھر وا ہے، پھر سین ہے، پھر یا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو آل محمد کا موسیٰ ہے اس کا میم کیا ہے؟ کہتے ہیں میم المحمدیہ، میم المحمدیہ والواو القسمیہ والسین السیادہ والیاء الندائیہ۔ فرماتے ہیں کہ اس موسیٰ کا میم جو ہے یہ محمدیہ کی حقیقت ہے، یہ میم محمدیہ کی حقیقت ہے۔ والواو القسمیہ، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے قسمیں کھائی ہیں، والشمس والضحاہا، واو کا لفظ آیا، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والتین والزیتون، قسم ہے مجھے تین کی، قسم ہے مجھے زیتون کی، قسم ہے مجھے شمس کی۔ یہاں پہ اللہ نے واو کا لفظ استعمال کر کے قسم مراد لی ہے، یعنی واو قسم کا ہوتا ہے عربی کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے اندر جو واو ہے وہ قسمیت والا واو ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس میں جو سین ہے وہ سیادت کا سین ہے، اور یا ندائیت کا یا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں یا علی، یا علی میں یا ندا کی ہے، ندا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فلذا صار باب الحاجات حاجات الثالث، کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے، کیونکہ ان کا میم محمدیت والا ہے، میم محمدیت والا ہے، واو قسمیت والا ہے، سین سیادت والا ہے، یا ندائیت والا ہے، اسی لیے یہ موسیٰ باب الحوائج بنے تیسرے، اس لیے تیسرے باب الحوائج بنے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَالرَّبِّ كَالثَّالِثِ، بھئی ہم دنیا میں جب دو بندوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک آدمی آتا ہے بیچ میں جو صلح کرواتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثالث کہتے ہیں، ثالث جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرنے والا۔ یہ عالم دین فرماتے ہیں کہ بین العبد والمعبود کالثالث، یہ وہ موسیٰ ہے کہ جو رب اور بندے کے درمیان جب لڑائی ہو جاتی ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے جب بندے پر، تو یہ ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے۔ جب رب اپنے بندے پہ ناراض ہو جاتا ہے تو یہ ثالثی کا کردار ادا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کسی پر ناراض ہو جائے، اگر اللہ کسی پر ناراض ہو جائے تو یہ اللہ سے اس بندے کو چھڑوا لیتے ہیں، لیکن اگر یہ کسی پر ناراض ہو جائے تو اللہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ کسی پر ناراض ہو جائے تو یہ شفاعت کر کے چھڑوا لیتے ہیں، لیکن اگر یہ کسی پر ناراض ہو جائیں تو پھر اس کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مراحم الملاحم ببابہ، اس کے دروازے کی خاک
زخمیوں کے لیے مرہم کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے دروازے کی خاک زخمیوں کے لیے مرہم کی حیثیت رکھتی ہے. وَالنُّورُ مَسْطُورٌ فِي تُرَابِهِ، اور ان کی خاک کے اندر نور چھپا ہوا ہے. ان کی خاک کے اندر نور چھپا ہوا ہے. تَنْسِمُ الْقَمَرُ بِاللَّيْلِ جِدَارَهُ، جب رات ہوتی ہے تو چاندنی کی چمک ان کے حرم کے دیواروں کو چونتی ہے. وَتَنْقُصُ الشَّمْسُ بِالشُّعَاعِ غُبَارَهُ، اور جب دن چڑھتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج اپنی شعاؤں کے ساتھ ان کے حرم کا جھاڑو دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یفوح رواح الجنان من حرمہ، فرماتے ہیں کہ ان کے حرم کے صحن سے جنت کی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں. الفلیج عنده خلیج، فلیج کہتے ہیں چھوٹی نہر کو. ایک چھوٹی نہر ہوتی ہے جس کو کینال کہتے ہیں انگلش میں، اور ایک ہوتی ہے خلیج، جیسے خلیج فارس، خلیج کہتے ہیں سمندر کو. فرماتے ہیں کہ الفلیج عنده خلیج، جب کوئی نہر ان کے پاس آتی ہے تو جب پلٹتی ہے تو وہ سمندر بن جاتی ہے. یعنی اتنا فیض یہ دیتے ہیں کہ وہ سمندر ہو کر پلٹتی ہے. والمشہود عنده عجیج وزجیج، اور ان کی بارگاہ میں نہ فقط انسان بلکہ حیوان بھی پناہ مانگتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ المالک کالمملوک والملک کالصالوک، فرماتے ہیں کہ مالک، پتہ ہے آپ کو مالک یعنی مالک جو کسی چیز کا مالک ہو. مملوک کا مطلب کیا ہے؟ جو کسی کی ملکیت ہو. غلام آقا کا مملوک ہوتا ہے، آقا مالک ہوتا ہے اور وہ غلام مملوک ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے دروازے پر جب مالک آتے ہیں تو وہ مملوک بن جاتے ہیں. جب ان کے دروازے پر مالک آتے ہیں تو مملوک بن جاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں والملک کالصالوک، سالو کا مطلب ہے بہت پست اور بہت نیچے درجے کا بھکاری. ایک تو ہوتا ہے بھکاری، ایک ہوتا ہے بہت ہی پست بھکاری. فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ ان کے دروازے پہ آتے ہیں تو پست بھکاری بن جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں والعرش کالفرش عند رتبتہ القضاء، اب میں مختصر کر رہا، القضاء عبدہ الاسلم، فرماتے ہیں کہ قضاء ان کے سامنے ایک تسلیم شدہ غلام کی طرح ہوتی ہے. قضاء ان کے سامنے تسلیم شدہ غلام کی طرح ہوتی ہے. والعزرائیل خادمہ الابکم، اور اسرائیل ان کے سامنے گونگا غلام ہے. اسرائیل ان کے سامنے گونگا غلام ہے، جو اسرائیل کو یہ حکم دے گے وہ کر لیتا ہے. تو یہ میں کیونکہ ٹائم نہیں ہے وہ پورا نہیں کر سکا، اور بھی چند عرائض تھے عرض کرنے تھے. تو یہ ایک مختصر اظہار عقیدت تھا ایک عالم دین کا امام موسیٰ کاظمی کی بارگاہ میں کہ جو اس نے بیان کیا. امام کے فضائل اور امام کے کمالات اور ان کا رتبہ اور ان کا درجہ انسانوں کی عقلوں سے بہت بالا ہے. انسان ان کے کمالات کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ ان کو درک کر سکتا ہے. بس جتنا انہوں نے بیان فرمایا ہے اتنا ہی انسان سمجھ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان کو ان تمام فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے بیانات کو اتنا ہی وزن دینا چاہیے جتنے ان کے فضائل ہیں جو انہوں نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرمایا ہے. جو ہمارے لیے کہا ہے نا اس بات میں اتنا وزن ہے جتنے ان کے فضائل ہیں. کیونکہ فضائل کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کی بات میں وزن لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگ ان کی بات کو وزنی سمجھیں. جو ان کا کہا ہوا لفظ ہو لوگ اسی کو پکڑ لے، باقی دنیا والے بکواس کرتے رہے ان کو کوئی اہمیت رکھیں. فضائل اور اہمیت بیان کرنے کا مقصد یہ جو امام بیان کر دیں، جو لفظ امام بیان کریں، جو کلمہ امام بیان کریں، حقیقی شیعہ وہ ہے کہ جو فقط اسی کلمے پہ رہے، اسی بات پر رہے، نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات. تو جناب جو امام کہہ دیں باقی حقیقی شیعہ وہی ہے. باقی کوئی لافے مارتا رہے تو رہے کہ میں مولا کو بڑا ماننے والا ہوں، لیکن اس کی بات مولا سے مخالفت میں ہو، مولا کی بات سے اس کی بات ٹکراتی ہو، مولا کے قول سے اس کا بیان ٹکراتا ہو، چاہے جتنا بھی کہتا ہے مولا کا ماننے والا ہوں، لیکن حقیقت مولا کا ماننے والا ہے وہی جو حرف پہ حرف امام کے قول پر عمل کرے. چلو عمل
عمل نہ کر پائے، کوتاہی کا اظہار کرے کہ گناہگار ہوں میں نہیں کرتا، لیکن کم از کم اس کو مانے تو صحیح، تسلیم تو کرے، نہ یہ کہ امام کے حرف کے مقابلے میں اپنی بات لے کر آئے۔ امتحان انسان کی ایمان کا یہاں پر ہوتا ہے کہ کتنا امام کو مانتا ہے انسان، امام کی بات پر تصدیق کرتا ہے یا نئے امام سے ہٹ کر کوئی اپنی دلیل لے کر آتا ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر اس کا ایمان کمزور ہے۔ امام علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی، اکثر زندگی امام کی، امامت کا جو زمانہ تھا امام کا، وہ قید خانے میں گزرا ہے۔ یہ وہ امام ہیں، یہ وہ امام ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ قید کی صعوبتیں برداشت کی امام۔ 14 سال کم از کم، جو روایت ملتا ہے 14 سال کی قید امام علیہ السلام نے گزاری۔ 14 سال، آپ اندازہ لگائیں، اور وہ کیسی قید تھی؟ 14 سال کی قید آج کل کے قید خانے نہیں، بلکہ وہ قید جس میں امام نہ سو سکتے ہیں، جس قید میں نہ امام قیام کر سکتے ہیں۔ امام کے لیے قیام کرنا مشکل تھا، امام کے لیے اس قید خانے میں اپنے پاؤں دراز کر کے سونا مشکل تھا۔ امام یا سجدے کی حالت میں ہوتے تھے یا امام رکوع کی حالت میں ہوتے تھے۔ اس حال میں امام نے 14 سال کی قید کاٹی ہے۔ اور عزیزو، امام کا اس قید کے عالم میں حال کیا ہوا؟ جانتے ہیں امام کتنے کمزور ہو گئے، امام کتنے ضعیف ہو گئے جب قید خانے میں آ کر خلیفے کا نمائندہ آ کر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ جب داروغہ زندان سے کہا کہ موسیٰ کاظم تو زندان میں نہیں ہے، تو داروغہ کہتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ امام موجود ہے۔ کہا کہ میں امام کو نہیں دیکھ رہا، میں تو ایک سفید چادر کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو مجھے سفید چادر نظر آ رہی ہے۔ کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ان کا جسم اتنا پگھل چکا ہے کہ تمہیں اس کا جسم چادر نظر آ رہا ہے۔ عزادار و امام نے یہ تکلیفیں برداشت کی، اور آپ عزیزو جان لیجئے کہ امام صابر ہوتا ہے، امام تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں جس امام نے یہ کہا ہو کہ مولا اے پروردگار مجھے ہارون کے زندان سے نجات دے دے، اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی زندان میں، جس کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آزادارو، امام موسیٰ کاظم آخری زمانہ ہے، آخری وقت مولا کا، مولا کی قید اب قریب ختم ہونے والی ہے۔ داروغہ زندان سے کہتے ہیں کہ بزن قریب میرا وجود ختم ہو جائے گا اس دنیا سے، میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اس ملعون نے کیا کیا؟ چند کھجوریں بھیجی امام کی بارگاہ میں، اس میں زہر ملا ہوا تھا، امام نے وہ تناول فرمائی۔ روایت ملتا ہے کہ 3 دن تک امام تڑپتے رہے، 3 دن تک امام تڑپتے رہے، امام کو آرام نہ آیا۔ جب آخری دن آیا، امام اعجاز امامت سے قید خانے سے چلے جاتے ہیں، اپنے گھر مدینے میں گئے۔ میں نہیں جانتا کہ امام نے جا کر وہاں کیا کیا، لیکن چشم تصور سے میں تصور کر سکتا ہوں وہ یہ کہ جو امام، جو باپ 14 سال کے بعد اپنے بچوں کے سامنے گئے ہوں گے، تو ان بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بیٹیاں لپٹ گئی ہوگی، بیٹے لپٹ گئے ہوں گے، بابا بابا کر کے کہا ہوگا، بابا 14 عیدیں گزر گئی، بلکہ 28 عیدیں گزر گئی، آپ نے آپ کے بغیر عیدیں گزاری۔ آزاد اور امام نے امامت کے فرائض اور مناسب امام رضا کے حوالے کیے، اور امام واپس آتے ہیں۔ امام کو زہر دیا گیا تھا 3 دن پہلے، امام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ مختصر عرض کرتا ہوں، امام نے وصیت کی تھی کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میری کڑیوں کو نہ اتارنا، میرے زنجیروں کو نہ اتارنا۔ امام کے صلوات اور درود میں ایک جملہ لکھا گیا ہے کہ سلام ہو اور درود ہو اس امام پر جس کی کڑیوں نے امام کے پیروں کے گوشت کو قیمہ بنا دیا۔ امام چاہتے ہیں کہ اسی حالت میں اپنے نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ آزادارو، امام شہید ہو گئے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، امام کے جنازے کو اٹھایا، لیکن پتہ ہے اٹھانے والے کون ہیں؟ اٹھانے والے کون ہیں؟ شہنشاہ زمانہ ہے، اللہ کی بہترین مخلوق ہے زمین پر، افضل ترین مخلوق ہے
جنازے پر کہنے والے نے اتنے توہین آمیز کلمات کہے کہ اگر انسان تصور کرے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا. کہنے والے نے کہا آؤ یہ رافضیوں کا امام، اس امام کو دیکھو یہ خود بخود مرا ہے، اس کو کسی نے قتل نہیں کیا. اس لاش کو لا کر پل بغداد پہ رکھا، پل بغداد پہ رکھ کر یہ مزدور چھوڑ کے چلے گئے جس طرح سے کسی لاوارث کا لاشا. اور جس کے 18 بیٹے ہو اس کی لاش کو لاوارث چھوڑا گیا. جیسے ہی شیعوں کو پتا چلا، شیعہ مولا کے جنازے پر آتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ مولا اپنی موت نہیں مرے، مولا اپنی موت نہیں مرے. مولا کے سرہانے پر آ کر کہتا ہے مولا آپ خود ہی فرمائیے، آپ خود ہی تصدیق فرمائیے، آپ خود شہید مرے ہیں یا آپ کو قتل کیا گیا ہے؟ اس میت سے آواز آئی قتلن قتلن قتلا، میں خود نہیں مرا، مجھے زہر دے کر شہید کیا گیا ہے. ماتم